بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ ذوالفقار، جو اپنے یوٹیوب چینل پاور اینڈ پورس سے مخاطب ہوں گے آپ لوگوں کے ساتھ۔ آج ہم کرنٹ افیئر پر بات کریں گے جو موجودہ حالات اس وقت چل رہے ہیں۔ عمران خان کا حالیہ ایک تازہ بیان آیا ہے جس میں انہوں نے زرداری صاحب کے اوپر بہت بڑا ایلیگیشن لگا دیا ہے کہ آنے والے چند دنوں کے اندر اور یا چند ماہ کے اندر جو مجھ پر اٹیک ہوگا وہ زرداری صاحب کی طرف سے ہوگا، کیونکہ زرداری صاحب نے ایک دہشت گرد تنظیم کو میرے قتل کی جو ہے وہ سواری دے دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا ہے، ہم اپنے پاس سے نہیں بات کر رہے، بلکہ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ زرداری صاحب نے ڈیل کر لی ہے ایک دہشت گرد تنظیم کے ساتھ، اور ان کے ساتھ 4 اور لوگ بھی شامل ہوں گے جو پچھلے میرے مرڈر کے اٹیمپٹ کرنے کے اندر شامل تھے، وہ دوبارہ لوگ اس میں شامل ہوں گے۔ ہم راجہ ذوالفقار صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس بات کے اندر کتنی صداقت ہے؟ کیا زرداری صاحب اس طرح کی کوئی ڈیل کر سکتے ہیں؟ وہ بڑے زیرک ذہین اور سلجھے ہوئے سیاستدان پاکستان کے اندر مانے جاتے ہیں۔ راجہ صاحب، کیا اس طرح کی کوئی صورتحال بن سکتی ہے زرداری صاحب کی طرف سے؟ طاہر فاروق صاحب، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ایک سیریس الزام ہے جو شخص بہت سیریس الزام ہے، مطلب وہ سابق ملک کا وزیر اعظم ہے، وہ سابق صدر ہے۔ جی بالکل۔ تو میرے خیال میں سب سے پہلے تو اس کا پیپلز پارٹی کو ان کے خلاف کیس کرنا چاہیے، سیدھی سی بات ہے، اس کو سنجیدہ لینا چاہیے، حتمی عزت کے طور پہ آنا چاہیے جی جو بھی ہو۔ دیکھیں نا، تو مذاق تو نہیں ہے نا ایک، بالکل صحیح۔ یہاں تک پبلک کی بات ہے تو ان کے لیے تو اتنی حیرت کی بات نہیں ہے۔ جی جی، زرداری صاحب پر ہر قسم کے الزام لگتے رہتے ہیں، اور پبلک میں سچی بات ہے، زیادہ تر جو پاکستان کی پبلک ہے وہ زرداری صاحب کے الزام سچے سمجھتی ہے۔ حقیقت میں بے شک اس کے الٹ ہوتا ہے، لیکن پاکستانی عوام ان کو ایک ویلن کے روپ میں لیتی ہے۔ مطلب کوئی بھی سارا آپ الزام کسی اور پر لگائیں، زرداری صاحب پر کوئی بھی الزام لگا دیں، اکثریت پبلک کہے گی کیسے ہی ہے، لیکن بڑے وہ برداشت والے ہیں، بڑے جی بالکل۔ دیکھیں نا، اس کی انہوں نے کبھی پرواہ نہیں کی۔ لیکن یہ ایک ایسا الزام ہے، اچھا یہاں پہ عمران خان نے کیوں کیا، جو میں سمجھ رہا ہوں وہ جو پہلے 4 آپ نے نام کے وہ ہے نہیں، وہ کیس سچی ہے جھوٹی ہے، اس کی بھی مختلف رائے ہیں، وہ اور نام ہے۔ جی بالکل۔ پھر عمران خان صاحب پر جو وزیر آباد میں حملہ ہوا، اس میں جو انہوں نے 3 نام لیے تو پھر کہا یہ وہ 3 نام نہیں ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، فیصل نصیر، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کے نام۔ پھر وہ کہتے ہیں کیا ہے جی، سابق وزیر اعظم کے خلاف FIR نہیں ہو رہی، لیکن وہ یہ نہیں ساتھ بتا رہے اس پہلو میں بیانیے میں کہ میں موجودہ وزیر اعظم کے خلاف کرا رہا ہوں۔ سابقہ وزیر اعظم کی FIR درج نہیں ہو رہی، موجودہ وزیر اعظم یہ نہیں چلے ایک آدمی FIR کراتا ہے جیسا اس کی ہونی تو چاہیے، لیکن کچھ چیزیں دیکھنی ہوتی ہے، لیکن وہ بھی وزیر اعظم ہے، وہ بھی وزیر اعظم تھے۔ اچھا، وہ تو سیاست رہی ہے، جی بالکل، لیکن آپ کو سب سے پہلے، اچھا میں زرداری صاحب پر آنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں یہ ہوا کیا ہے۔ سر ان کی سیکیورٹی ٹائی جا رہی ہے۔ اچھا، ان کو بتاتے جا رہے تھے کہ آپ کی پنجاب میں حکومت ہوگی، آپ کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہوگی، جو تھی ان کی سیکیورٹی تھی ان کے ابھی تک پشاور کے لوگ جو خیبر پختونخوا سے سیکیورٹی والے ہیں، ابھی تک وہ آج کے دن تک واپس نہیں بلائے گئے۔ پنجاب والی سیکیورٹی واپس لی گئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں گلگت بلتستان اور کشمیر سے بھی انہوں نے سیکیورٹی لی ہوئی ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ غصہ کیا تھا پھر، کیونکہ کل ان سے ملے تھے شیخ رشید، تو شیخ رشید نے ان کے کچھ کان میں پھونکا ہے، وہ بتا ہر بات ایسی جلاؤ گھراؤ یہ وہ، پھر عمران خان اور یہ لوگ انتہا کی سیاست کرتے ہیں اتنی بڑی کہ اور طرف لگائے۔ لیکن اس میں ایک اور سنجیدہ پہلو بھی ہے۔ سنجیدہ پہلو یہ ہے کہ اپنی طرف سے عمران خان صاحب نے یا ان کو جن لوگوں نے بتایا ہے اس بات پہ مجبور کر دیا ہے کہ وہ آصف زرداری کو مجبور کر دیں کہ آصف زرداری ان کی حفاظت کرے۔ ٹھیک ہے، لیکن اب کوئی بھی آ کر مار جاتا ہے عمران خان کو، خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے اور ان چیزوں سے لمبی زندگی دے، لیڈر ہیں، سیاسی لیڈر ہیں، ٹھیک ہے بہت سارے، جی کوئی بھی عام بھی انسان ہو، کوئی بھی انسان ہو، تو اب وہ یہ چاہ رہے ہیں، جو کھیل کھیل رہے ہیں، جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو تھریٹ کسی اور سے ہے۔ لیکن عمران خان کے جہاں پہ میں ایک منٹ بات یہ پوری کر لوں، یہ بڑا اہم نکتہ ہے کہ زرداری صاحب مجبور ہو جائیں کہ عمران خان کی حفاظت کریں، ان کو بچائیں، کیونکہ مار کوئی تیسرا فریق جائے گا پر وہ زرداری صاحب پڑ جائے گا، عوام تو فوراً ایکسیپٹ کرے گی، کیونکہ پاکستانی عوام جو ہے، دیکھیں نا وہی ایک بات آ گیا، وہ جس ایان علی کا اور اس کا آصف زرداری کا اور بے شمار چیزوں کا تعلق ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب سب سے زیادہ پرابلم تو کیا بنتی ہے کہ زرداری صاحب اس کی حفاظت کریں۔ اچھا میں آپ کو سیکیورٹی کی بتا دوں ایک اور، پھر آپ اگلا سوال کریں، یہ ٹیکنیکل چیزیں بھی عوام کو سمجھ آنی چاہیے۔ پچھلے کچھ سالوں میں جو وزیر اعظم سب سے، یہ اگر کوئی اور ہوتا تو میں آپ کو بتاؤں عمران خان صاحب نے چھوڑنا بھی نہیں تھا،
صحیح ہے. 1 ارب روپیہ ایز اے وزیر اعظم عمران خان کی سیکورٹی پر خرچہ ہوا ہے جو سب سے زیادہ ہے. اور جو کہتے تھے کہ میں اخراجات کم کروں گا، اور یہ بتا دوں دوسرے نمبر پہ یوسف رضا گیلانی پر ہے. جی جی. لیکن جو یوسف رضا گیلانی کا دور تھا پرویز مشرف کے بعد ہر روز دھماکے ہوتے تھے. طالبان کا وہ پوزیشن ہی نہیں تھی، مطلب اس کی وہ مجبوری وہ دور وہ جن لوگوں کو پتا ہے. ٹھیک ہے، لال مسجد کا واقعہ ہوا تھا پاکستان کے پھر اندر. تیسرے نمبر پر 45 کروڑ میاں نواز شریف. اچھا ٹھیک ہے، اس کے بعد راجہ پرویز اشرف اور شاہد خاقان عباسی ان پہ کچھ بھی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. پھر شاہد خاقان عباسی جیسا آدمی تو یقین کریں وہ جو رہا ہے سر وہ ایک دن بھی وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں رہا. بات یہ ہے کہ جو عمران خان جب بھی بات کرتے ہیں کسی قسم کی بھی تو وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے، وہ پہلے سے سب کچھ جانتا ہوں. اب یہ جو باتیں کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی دے، وہ بڑے ہر دل عزیز پاکستان کی عوام کے لیڈر ہیں اور اپنی سیاست کو جاری رکھیں. لیکن جو انہوں نے اس وقت صورتحال بنائی ہے اور یہ جو چودھری پرویز لائی صاحب کا جو بیان سامنے آیا ہے جو فواد چودھری کے بارے میں، یہ اب ان کی جو کولیشن پارٹی جو بنی ہوئی ہے دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ضم ہونا اور پنجاب کے اندر اکٹھا الیکشن لڑنا اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنا، یہ اب ٹوٹ جائے گا یا پھر اسی طرح یہ اتحاد ان کا قائم رہے گا؟ لیکن یہ سیدھی سی بات ہے، پرویز لائی صاحب کی کاف لیگ جماعت نہیں تھی. ٹھیک ہے، جب پرویز مشرف نے کاف لیگ بنوائی تو طارق عزیر اور بریگیڈیئر جنرل احتشام ضمیر ان لوگوں نے بنائی تھی. ٹھیک ہے، اور یہ مسلم لیگ نواز شریف کو چھوڑ کر آئے تھے. انہوں نے مسلم لیگ کا اس پہ قبضہ کیا تھا، پرویز لائی، چور شجاعت صاحب، پھر میاں اظہر صاحب، اور ماد حضرت نے کل چکا ہے اس میں وہ بھی بتاتا ہوں. لیکن ماد حضرت نے کل کیا کہا کہ یہ 7-8 لوگوں کی پارٹی ہے، بلیک میل کرتے ہیں، 4 ادھر سے پکڑے 4 ادھر سے پکڑے. اس وقت کاف لیگ بنانے کے لیے بھی 4 ادھر سے 4 ادھر سے پکڑ کے سب نے بنائی تھی. جی ٹھیک ہے. میاں اظہر کو جب الیکشن ہار گئے لاہور والے، یہ ان کے بیٹے ہیں ماد اظہر، تو ان کو ہٹا دیا گیا. اس کی جگہ چور شجاعت صدر بن گئے. پھر ایک آئین تھا، ایک قانون تھا کہ کاف لیگ کا صدر 2 دفعہ رہا کرے گا. لیکن جب وقت گزر گیا، تیسری دفعہ چور شجاعت صدر بنے تو وہ سب احمد ناصر چٹھا اور یہ سب اس غصے میں چھوڑ کر گئے کہ اب دوسروں کو بھی موقع دے. پرویز مشرف جس نے یہ جماعت بنائی تھی اس کو ایک الگ جماعت بنانی پڑی. جی ہاں، کہتے تھے نا پرویز لائی کہ 10 دفعہ وردی میں منتخب کراؤں گا. جب وردی ختم ہوئی تو چھٹی ٹائی فیس. ٹھیک ہے، اب کیا ہے، اب یہ چھوٹی جماعت ہے، وہ اچھا کھیل کر رہی ہے، اچھے اتر ہیں تھوڑی سیٹوں کے ساتھ، اس میں تو کوئی شک نہیں. پورے ان کو پتا ہے کہ جب یہ کنگز پارٹی ہوتی ہیں یہ کنگز کے بعد ختم ہو جاتی ہیں، کنگز میکر کے بعد تو کاف لیگ کی وہ پوزیشن ہوئی. اب عمران خان کو جنہوں نے بنایا تھا آج نہیں تو کل اس کی چھٹی ہوگی. تو ہم اگر جاتے ہیں تو ایسے حالات پیدا کرتے ہیں، یا پروجیکٹ عمران خان کے بعد پروجیکٹ پرویز لائے تو اس کو ہائی جیک کر لیں. ویسے تو پہلے بھی فارغ نہیں بیٹھے، مطلب وہ میں ہمیشہ شامود قریشی کا بڑی پرانا ارمان ہے، پرویز کھٹک اور دوسرے لوگ بھی تو اصل میں تو یہی ہیں کہ آج موقع ملے عمران خان کو کچھ ہو. تو میرے خیال میں عمران خان کو جو خطرہ ہے وہ اپنے آستین کے سانپوں سے ہوشیار رہیں، گھر کا بیدی لنکا ڈال اور آپ جاری رکھیں. اور فیصل واڈا جو کہتا ہے پتہ نہیں وہ 2 خاص 3 سانپ کچھ کیڑے مکوڑے 3 بچھو 2 سانپ اور کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ عمران خان کے لیے انتہائی خطرناک ہے. تو ان کا وزیر اعلیٰ کا چکر اپنا ہے، فیصل چودھری اور فواد چودھری کا اور پرویز لائی کا بھی کہیں یہ معاملے بھی. بات یہ ہے کہ جو ابھی تک جو ضمنی الیکشن سامنے آئے ہیں ان کے نیچے جو صورتحال دیکھی جائے تو وہ جو ہے ووٹ بینک جو ہے وہ عمران خان کا نظر آتا ہے. شامود قریشی صاحب بھی نظر آ جائیں، دوسرے بھی آ جائیں. لیکن آپ نے بات جو کی تھی کہ جو ہے پارٹی الیکشن کی، اچھا وہ ووٹ کے آپ ایک وہ جو جن سیٹوں پہ الیکشن ہوئے تھے وہ تمام سیٹیں پی ٹی آئی جیتی ہوئی، نہیں جو ہم پہلے بات کر چکے ہیں. لیکن کیونکہ شامود قریشی والی کو جیتے ہوئے تھے وہاں سے تو پیپل پارٹی جیت گئی، مشرف گیلانی جیت گئی، مہر بانو حال کی. یہ بات ہے کہ ووٹ عمران خان کا نظر آتا ہے ساری صورتحال کے اندر. لیکن وہ ووٹ پہلے 2018 جو میرا جو سوال تھا وہ سوال آپ چھوڑ گئے ہیں کہ کیا یہ ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ آپس میں رہے گی کاف لیگ کی اور تحریک انصاف کی؟ اچھا میں نے وہ جواب دے دیا تھا، پھر سمجھے نہیں. میرا بات کرنے کا مقصد تھا 2 چیزیں ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو لیکن دوسرا پروجیکٹ عمران کی بجائے پروجیکٹ پرویز لائی اس پہ قبضہ کرے. نہیں وہ بات یہ ہے کہ کیا یہ جو ہے اتحاد بنے گا ان کا یا نہیں بنے گا، آگے چلیں گے یا پھر پرویز لائی صاحب جو ہیں وہ آگے چل کر بلے کے نشان پر الیکشن لڑیں گے تو اس سے جو ہے کاف لیگ کا وجود ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے. نہیں کاف لیگ کا نہیں ختم ہوگا، ڈبل گیم کھیل رہے ہیں وہ ہر جگہ، ادھر بھی حکومت کے ساتھ اپوزیشن کے ساتھ.
یہاں پہ یہ کہ بے شک کل انہوں نے چودھری وجاہت کو بنا دیا صدر، لیکن وہ اصولاً غلط ہے. جو شجاعت کو ہے چودھری شجاعت صاحب نے ان کو کر دیا، وہ واپس ہو جائے گا. وہ کاف لیگ چودھری شجاعت صاحب کے پریس پاس کانفرنس ہو چکی ہے ان کی. بات یہ ہے 14 دن کے بعد وہ جو بات سالک اور بشیر چیمہ صاحب کے وہ یہ بات یہ ہے کہ اصل وجہ پتہ کیا ہے؟ اگر آپ یہ ساری صورتحال کے اندر بلے پہ الیکشن لڑ لیتے ہیں اور کسی جگہ پر عمران خان کے ساتھ آپ کی ڈیل نہیں ہوتی تو آپ وہ سیٹیں چھوڑ نہیں سکتے. آپ کو وہ ڈی سیٹ ہونا پڑے گا وہاں سے. سر جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ سادہ تو نہیں ہے. مجھے بتائیں نئے سال سے پہلے نیا سال منانے پتہ نہیں اس جہاز میں کیا کچھ تھا، مونا سلائی باہر گئے ہیں، اسپین بیٹھے ہیں، تو آج تک واپس کیوں نہیں آئے؟ صحیح. ایک بات بتاؤں، ادھر عمران کے کیس، فواد چودھری کے کیس، ان کے کیس، یہ جو آپ کو اکٹھے نظر آتے ہیں نا، پتہ نہیں یہ ان کی اندر کیا مجبوریاں ہیں، کیا کمزوریاں ہیں. یہ سیاستدان یہ اکٹھا نہیں بیٹھنا چاہتے. حالیہ جو ابھی نیوز آ رہی ہے کہ فرق حبیب کے خلاف FIR درج ہو چکی ہے. وہ فیروز والا تھانہ میں اس نے جو گاڑی روکی اور 31 گاڑیوں کا کہا، تو یہ دیکھیں سر یہ تو انتقامی کارروائی ہے نا. یہ جیسا کرو کہ پہلو عمران خان نے ان کے خلاف کیا، یہ ان کے خلاف کر رہے ہیں. دونوں طریقے غلط ہیں، غیر جمہوری ہیں. پھر فواد چودھری کے اوپر جو کپڑا ڈالا گیا ہے، اس کو ہتھکڑیاں لگائی ہیں. سر یہ سب غلط ہے. دیکھیں نا وزیر داخلہ کون ہے؟ رانا ثناء اللہ، جس کے اوپر 20 کلو ہیروئن ڈالی گئی، وہ بھی غلط ہے. اور بعد میں تحریک انصاف کے لوگوں نے خود مانا کہ ہم نے غلط کیس کیا اور یہ ساری صورتحال غلط ہے. اب وہ جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ ساری صورتحال کو جانتے ہیں اور ساری گیمیں کھیل چکے ہیں. اس ساری صورتحال کے اندر وہ جو گیم بنا رہے ہیں ان کا جو ہدف ہے وہ آخر تک جانا چاہتے ہیں عمران خان کی گربان. ایک میں آپ کو بتا دوں، نقصان تو ہوتے ہیں پارٹیوں کے، لیکن جب بھی آپ کسی کو ناجائز سیاسی گرفتار کرتے ہیں زیادہ تر تو بعد میں ہیرو بن کے ہی اٹھتا ہے. ٹھیک ہے ہاں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں فواد چودھری نے جو ان کے بچوں کو دھمکی دی، سیکٹری کو دی، وہ بھی ناجائز ہے. لیکن 124 دفعہ جو بغاوت کیا وہ اس پہ نہیں لگتی. دیکھیں یہی تو خراب کرتے ہیں. بات آپ بات کر رہے ہیں فواد چودھری کی. نہال ہاشمی نے کیا کیا تھا؟ آپ کے بچوں کے لیے زمین تنگ کر دیں گے، آپ کا جینا حرام کر دیں گے، پاکستان کی زمین آپ کے لیے نہیں رہے گی. نہال ہاشمی نے تو ایسی سپیچ کی تھی نا، تقریر کی تھی، دھمکی دی تھی جج صاحبان کو، جو سیکورٹی داروں کے. لیکن اتنا 5 سال ان کو نائل کیا، 5 سال. اچھا وہ آخر میں لام آ جاتی ہے 3 آدمی، نہال، تلال، دانیال، تینوں. سر وہ سیاسی انتقامی کارروائیاں نا سر، وہ بھی بولتے تھے، یہ بھی بولتا ہے. یہ جو صورتحال اس وقت جو بنتی جا رہی ہے، لیکن یہ نفرت کی سیاست کا استفادہ تو آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ کیا جو ہے عمران خان صاحب گرفتار ہوں گے ان سے کہ یا کہ نہیں؟ دیکھیں جی، یہ تو کیونکہ آپ جن کا پہلے نام لے رہے ہیں نا، رانا ثناء اللہ صاحب پاکستان آنے والے ہیں، تو آج وہ بات وہ انگلینڈ میں لندن میں کر رہے تھے کہ ہم اس کو گرفتار تو نہیں کرنا چاہتے، لیکن یہ جس قسم کے بیان دے رہا ہے اس سے بہتر ہے گرفتار ہی کر لیں. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ سر نون لیگ بالکل چاہتی ہے، یہ عوامی مسئلہ ہے. کیونکہ سر مجھے بجائے نواز شریف کو گرفتار کیا ہے، مریم نواز کو کیا ہے، شہباز اس نے جو کچھ کیا ہے، نون لیگ کی تو پہلے تاریخ بڑھی ہے، انہوں نے وہ تو بدلا. کیونکہ اچھا اب وہ سمجھا، ہم ان کی بات کر رہے ہیں، آپ نہیں، ہم تو ڈیموکریٹک لوگ ہیں. وہ بالکل چاہتے ہیں کہ عمران خان اور اس کے کچھ ساتھی پاکستان کی جمہوریت کو اور سسٹم کو بچانا ہے. تو جب تک یہ اندر نہیں جائیں گے، ان کو بھی سزا نہیں ملے گی تو یہ باز نہیں آئیں گے. جب ان کے اوپر بھی یہ اس کے بعد یہ بات چیت پہ آئیں گے. لیکن آخر میں ایک بات بتا دوں، ٹائم تھوڑا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا NRO نہیں، سر یہ پرسوں الیکشن کمیشن کے پاس بھی احمد ڈوگر وغیرہ گئے تھے سب، انہوں نے جا کر بات کی اور یہاں تک کہ خدا کے لیے ہماری بات کروائیں حکومت سے. اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن لیٹ کرائیں. اور شاہ صاحب کی بڑی تعریفیں کی جا رہی ہیں. سر وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ہے نا PTI کی ٹیم، وہ لیٹ کرائیں خدا کے لیے، ہمارے پاس کچھ بچے ہی نہیں ہے. ویسے بات آخر میں کرتا جاؤں کہ رانا ثناء اللہ نے بڑی اچھی گیم کی ہے ان کے ساتھ، جو اعتماد کا ووٹ کامیاب کروایا پرویز لائی کا، اس کے بعد اسمبلیاں کروائیں. بالکل رانا ثناء اللہ نے یہ بات نہیں کرائی. رانا ثناء اللہ کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا. یہ ان کی اچھی موو تھی، انہوں نے ٹکا کر شکست دیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ منہ دیکھتی رہی ہے. لیکن ہاں یہ الگ بات ہے، اس کے بعد ان بیچاروں کی یہ غلطی ہوگی کہ اب نون لیگ PTI رو رہی ہے. نہیں یہ گیم باقاعدہ گیم تھی، انفارچونیٹلی نہیں ہوا سارا کچھ ہے، لیکن آپ کے اچانک ہو گیا سارا کچھ. انہوں نے اپنے لوگ جو سنبھالے تھے، رانا ثناء اللہ کو بالکل پتا نہیں تھا. سر وہ بیٹھا رہا ہے ادھر، جو ہے رانا جو ہے دوسرا فیصل، کیا نام ہے اس کا؟ سر میں آپ کو سیدھی سی بات بتا دیتا ہوں، ایک ہاتھ سے زیادہ نہیں.
جب میرا خود رابطہ ہے نون لیگ اور پی ٹی پیپلز پارٹی کے قائدین کو آخری وقت، کیونکہ ہم بھی تنگ رہ گئے، وہ سب نہیں پتہ ہے، حقیقت ہے اتلی قیادت ایسے جو نواز شریف نے غصہ کیا نا یہ رانا سنولا کو اس غلطی کی وجہ سے انگلینڈ بلایا ہے، اس سے زیادہ میں آپ کو کیا جواب دوں. لیکن جی مریم نواز آ رہی ہے، دبئی پہنچ چکی ہے، صبح آئے گی، اس پہ الگ بات کریں گے. ہاں دیکھنا ہوگا یہ کتنا استقبال کرتے ہیں، اور مریم کا استقبال نہیں ہوگا کیونکہ پی ٹی آئی کی جو آپ پہلے بات کر رہے ہیں نا سر، یہ استقبال ہوگا، اور جب تک نواز شریف واپس نہیں آئے گا بہت ضروری ہے عمران خان کا جو بیان ہے. کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں، نیکسٹ ولاگ کے ساتھ یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.